إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل
يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. معزز و محتشم سامعین کرام اور معززات سامعات، اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ ہم جس ملک میں زندگی بسر کر رہے ہیں یہ ملک اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کا ایک بہت بڑا اہل اسلام پر انعام ہے۔ یہ ریاست اسلامی ریاست ہے جسے خالصتاً لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاصل کیا گیا ہے۔ ملک پاکستان کے باشندے آج جس قدر آرام اور سکون کے ساتھ بغیر کسی خوف و خطر کے اس ملک میں رہتے ہیں، تو اس کے پیچھے ہمارے آباء و اجداد کی بے شمار قربانیاں ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد کا خون شامل ہے، ان کی قربانیاں شامل ہیں۔ یہ ان کی قربانیوں کا ثمر ہے، نتیجہ ہے کہ آج دین اسلام کے احکام و مسائل پر ہم بغیر کسی روک ٹوک کے عمل کر رہے ہیں۔ اس پر سب سے پہلے تو ہمیں اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ خوبصورت گلدستہ سجایا اور یہ بہترین ریاست ہمیں عطا کی، وگرنہ ہم سے پہلے کتنے لوگ ایسے تھے جو بیچارے نماز پڑھنے سے ترستے تھے لیکن صحیح معنوں میں ان بیچاروں کو نماز نصیب نہ ہو سکی۔ کتنی مائیں بہنیں ایسی تھیں پردہ کرنا چاہتی تھیں، اسلام پر عمل پیرا ہونا چاہتی تھیں،
لیکن بے شمار ایسی طاقتیں آڑے آ جاتی تھیں جس بنا پر صحیح سے اسلام کی عملی تصویر بننا یہ ہماری ماؤں بہنوں کا بھی خواب کا خواب ہی رہ گیا اور اس کی وہ تعبیر نہ کر سکیں۔ لیکن آج ایک وقت ہے یہ ملک پاکستان حاصل کیے، ہمیں کتنی دہائیاں گزر چکی ہیں، اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، جب تم بہت تھوڑے تھے اور زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تخافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں۔ اللہ رب العزت نے تم پر ترس کھایا، تم پر رحمت فرمائی، تمہاری نصرت کی، مدد کی، تائید کی اور تمہیں پاکیزہ رزق اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ شکر گزاری یاد رکھیے گا یہ ایک ایسی صفت ہے جس کا تعلق انسانوں کے ساتھ بھی ہے اور اللہ رب العزت کے ساتھ بھی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ حقیقت میں اللہ کا شکریہ ادا بھی نہیں کرتا۔ یہ ملک پاکستان کے حصول کے بعد ہمیں چاہیے جتنے لوگ اس ملک کی سالمیت میں شامل تھے ہم ان کا شکریہ ادا کریں۔ ویسے تو ہر مسلمان کا کردار شامل تھا، لیکن دو ہستیاں، دو طرح کے لوگ بڑے نمایاں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ملک پاکستان کی بنیادوں میں ان دونوں کا بہت بڑا کردار شامل ہے، اور یہ دو طرح کے لوگ آج مٹ نہیں گئے، اللہ رب العزت کی رحمت کے ساتھ موجود ہیں۔ یہ ہماری قوم کے محسنین ہیں، اپنے محسنین کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اور پہلے نمبر پر چونکہ ملک پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ تھی، اس ملک پاکستان کا حصول وہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ ہوا، اسلام کی سرحدوں کی حفاظت ہو، اس بنا پر یہ ملک حاصل کیا گیا۔ اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے علماء کرام، علماء کرام کا خون بھی شامل ہے، علماء کرام کے خطبات، دروس، وعظ اور تبلیغ بھی شامل ہے۔ علماء کرام نے ساری زندگیاں بسر کر دیں مختلف تحریکیں چلا کر، تاکہ ایک ملک معرض وجود میں آئے جہاں ہم اور ہماری نسلیں قال اللہ اور قال رسول پر عمل پیرا ہوں، اور کوئی دنیا کی طاقت ہمیں اسلام پر عمل پیرا ہونے سے روک نہ سکے۔ بے شمار نام لیے جا سکتے ہیں جو علماء کرام پاکستان کے حصول کی بنیادوں میں انہوں نے باقاعدہ کردار ادا کیا۔ اس لیے ہمارے محسنین میں علماء کرام کا طبقہ شامل ہے۔ بے شمار لوگ آج بھی ایسے ہیں علماء کرام کے خلاف زہر اگلتے ہیں، علم کو تان و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کسی ایک عالم کی توہین صرف عالم کی توہین نہیں بلکہ دین اسلام کی توہین ہے۔ اس لیے اپنے محسن اول علماء کی جماعت کو یاد رکھیے گا۔ اور دوسرے نمبر پر اس ملک پاکستان کو حاصل کیا گیا، اس کی سرحدوں کا دفاع کرنے والے ہمارے وہ نوجوان بھائی جنہوں نے اپنی جانیں پیش کی، اپنا مال پیش کیا،
دیا، اپنی صلاحیتیں ساری کی ساری صرف کر دیں اور اس ملک کو حاصل کیا، اور وہ تھکے نہیں، رکے نہیں، بلکہ آج تک موجود ہیں اور ملک کی سرحدوں کی آج تک حفاظت کر رہے ہیں۔ پاکستان کی فوج ہے جنہوں نے یہ ملک پاکستان حاصل کیا، اور حاصل کرنے کے بعد آج تک پیچھا نہیں چھوڑا، بلکہ اس ملک پاکستان کے دفاع میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ دو ہمارے لیڈر ہیں، یہ دو ہمارے قائد ہیں، یہ دو ہمارے محسنین ہیں، ان کو یاد رکھیے اور ان کا ہر دم شکریہ بھی ادا کیجئے، ان کی حوصلہ افزائی بھی کیجئے، تاکہ یہ آگے بڑھے، اسلام کی سرحدوں کی حفاظت بھی رہے اور ملک پاکستان کی سرحدیں بھی محفوظ رہیں۔ یہ دو میں سمجھتا ہوں لازم ملزوم چیزیں ہیں۔ اگر علماء کو لے لیا جائے، پاک فوج کے جوانوں کو چھوڑ دیا جائے، ہم پھر بھی صحیح طور پہ یہاں رہ کر اسلام پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ غزہ اور فلسطین کا معاملہ ہماری آنکھوں سے ابھی تک اوجھل نہیں ہوا، وہاں مسلمان لوگ رہتے ہیں، اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں، کر بھی رہے تھے، لیکن چونکہ صحیح سے ان کی سرحدیں محفوظ نہیں تھیں، اس بنا پر بیچارے دشمن کا لقمہ بن گئے۔ اسی طرح صرف ملک کی سرحدوں کی بات کی جائے اور علماء کو پیچھے کر دیا جائے، ملک تو محفوظ ہو جائے گا، لیکن جس بنا پر ملک حاصل کیا گیا تھا، دین اسلام، وہ صحیح معنوں میں برقرار نہیں رہے گا۔ اس لیے یہ دونوں محسنین لازم ملزوم ہیں، ان دونوں کا شکریہ ادا کیا جائے اور ان کے ساتھ ہر موقع پر کھڑا ہوا جائے، ان کے ساتھ جس طرح کا تعاون ہو سکتا ہے وہ کیا جائے، تاکہ ملک پاکستان جس بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا وہ بنیاد اپنی جگہ پر برقرار رہے اور اس کے اوپر ایک خوبصورت عمارت ہم تعمیر کرتے رہیں۔ علماء کرام کے فضائل آپ سنتے رہتے ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ملکی دفاع کرنے والے جو حضرات ہیں، ان کے حوالے سے میں چند احادیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سب سے پہلے تو قرآن پاک سے اللہ رب العزت کا یہ فرمان نقل کرتا ہوں کہ اسلامی سرحدوں کا دفاع کرنا یہ بہت عظیم ذمہ داری ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم بھی دیا ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، خذوا حذرکم، اپنا بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو، فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، جتھوں کی صورت میں، دستوں کی صورت میں نکلو۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں دفاع مضبوط کرنے کا حکم دیا ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مبارک انداز تھا، آپ جہاں بھی پڑاؤ ڈالتے کسی کو پہرے کے اوپر مقرر کرتے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، غزوہ ذات الرقاع میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آج رات ہمارا پہرا کون دے گا؟ اتنے میں ایک انصاری صحابی اور ایک مہاجر صحابی دونوں اٹھے اور اپنے آپ کو پہرا دینے کے لیے پیش کیا۔ یہ دونوں صحابی پہرا دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام محو استراحت ہوئے۔ یہ دونوں صحابی پہرا دے رہے ہیں۔ ایک نے دوسرے کو کہا، آپ آرام کر لیں، میں کھڑا ہو کر پہرا دیتا ہوں، اور جب میں تھک جاؤں پھر میں لیٹ جاؤں گا، تم پہرا دینا۔ آپس میں یہ باری مقرر کر لی۔ ایک صحابی اٹھے پہرا دینے کے لیے، سوچا پہرا بھی دیتا ہوں اور ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں بھی مگن ہو جاتا ہوں۔ نماز شروع کر لی۔ ایک دشمن نے دیکھا کہ یہ مسلمانوں کا فرد یہاں پہرا دے رہا ہے، اس نے تیر پھینکا، صحابی رسول کے پیٹ میں لگا، تیر کو پکڑا، نکال دیا اور اپنی نماز کو جاری رکھا۔ دوسرا تیر لگا، حتیٰ کہ تیسرا تیر لگا، ساتھی بیدار ہوا اور کہنے لگا، سبحان اللہ، الا انبہتنی اول ما رما،
تعجب ہے جب اس نے پہلا تیر آپ کو مارا تھا آپ نے مجھے متنبع کیوں نہیں کر دیا؟ صحابی رسول کہتے ہیں کنت فی سورۃ اقرأها فلن احب ان اقطعها، بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن میں ایک سورت کی تلاوت کر رہا تھا اور میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ سورہ مبارکہ کو درمیان میں ادھورا چھوڑ دوں، بلکہ سورت پڑھتا رہا، لذت حاصل کرتا رہا۔ تیروں کی کیا بات ہے، تیر تو لگتے رہتے ہیں۔ اس بات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ پیغمبر علیہ السلام جہاں بھی پڑاؤ ڈالتے مسلمانوں کی جماعت کی حفاظت بہت ضروری ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی صحابی رسول کو مقرر کرتے تاکہ وہ مسلمانوں کی جماعت کا پہرا دے۔ تو یہ پہرا دینا پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ بھی ہے، جس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت فرماتے تھے۔ اور تیسری بات یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی ریاست کا دفاع جہاں ضروری سمجھتے تھے وہاں یہ اسلامی سرحدوں کا دفاع اتنا اہمیت کا حامل ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی جان قیمتی نہیں تھی۔ اس سب کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست مدینہ کے دفاع کے لیے اپنی ذات کو پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھے، واشجع الناس، اور لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے۔ یہ بات کہنے کے بعد انس رضی اللہ عنہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک بار کیا ہوا، مدینے میں ایک خوف والی آواز سنائی دی، لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے، ابھی لوگ باہر نکل رہے تھے، پیغمبر علیہ السلام ابو طلحہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے گلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لٹکائی ہوئی ہے اور گھوڑے کو بڑی تیزی کے ساتھ بھگا کر آگے کی طرف بھاگ رہے۔ ابھی لوگ جا رہے ہیں، پیغمبر علیہ السلام پتہ کر کے واپس تشریف لا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لم تراعوا لم تراعوا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ تو آپ اندازہ کریں اسلامی سرحد کا دفاع کتنا ضروری ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے صرف لوگوں کی اس پر تربیت نہیں کی، بلکہ ایک بار جب یہ معاملہ پیش آیا بنفس نفیس آپ خود آگے بڑھے اور آگے جا کر سارے معاملے کی تحقیق کی کہ معاملہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی جان قیمتی نہیں تھی، لیکن مسلمانوں کی جماعت کے دفاع کے لیے، ان کی اسلامی ریاست کے دفاع کے لیے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اور آگے بڑھیے، اسلامی سرحدوں کا، اسلامی ریاستوں کا، اسلامی ممالک کا دفاع کرنا، اس کی بہت زیادہ فضیلت احادیث میں آئی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے مختلف ارشادات فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا، ایک دن اللہ کے راستے میں پہرا دینا دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر موجود ہے اس سب سے بہتر ہے۔ ایک دن کا پہرا دینا، آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے ہاں ملک کی دفاع کرنے والے ہمارے جری جوان کیا صرف ایک دن پہرا دیتے ہیں؟ نہیں، یہ بیچارے جب اس فیلڈ میں آتے ہیں ریٹائرمنٹ ہونے تک اسلامی سرحد کا دفاع کرتے ہیں، پہرا دیتے ہیں۔ کتنی فضیلتیں ایسی ہیں جو ہمارے یہ بھائی حاصل کر لیتے ہیں۔ پھر یاد رکھیے ایک دن کا پہرا دینا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر من صیام شہر و قیامہ، ایک مہینے کے روزے اور قیام سے کہیں بڑھ کر زیادہ اجر رکھتا ہے۔ ایک طرف ایک مہینہ ہے جس میں روزے رکھے جائیں اور اس کی راتوں کا قیام کیا جائے، اور دوسری طرف اسلامی ریاست کے دفاع میں ایک دن پہرا دیا جائے۔ ایک دن پہرا دینا ایک مہینے کے روزوں اور قیام سے زیادہ افضل ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس کو افضل قرار دیا۔ اور یہیں پر بس نہیں، نبی علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا
کہا ایک دن کا پہرا دینا 1000 دن سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رباط یوم فی سبیل اللہ خیر من 1000 یوم فیما سواہ من المنازل، اللہ کے راستے میں ایک دن کا پہرا دینا دیگر جو نیکی کے کام ہیں ان سے 1000 گنا بڑھ کر اللہ رب العزت کے ہاں اس کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ یہیں پر بس نہیں، لیلۃ القدر کی فضیلت آپ جانتے ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر، یہ شب قدر، قدر کی رات، اگر کوئی انسان حجر اسود کے پاس بیٹھا بھی بسر کرے، عبادت میں مگن ہو، لیکن دوسری طرف ایک وہ جوان ہے جس نے ایک گھڑی اللہ رب العزت کے لیے اسلامی ریاست اور مسلمانوں کی جماعت کے دفاع کے لیے ایک دن کا پہرا دیا، ایک وقت کا پہرا دیا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا یہ پہرا دینا لیلۃ القدر حجر اسود کے پاس بسر کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے۔ صحابہ کرام میں ایک نمایاں نام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ایک میدان میں، جہاد کا میدان ہے، پہرا دے رہے ہیں۔ بعض لوگ جن کو پہرا دینے کی فضیلت کا زیادہ علم نہیں تھا وہ ساحل کی طرف چل پڑے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی جگہ پر برابر موجود رہے۔ کسی انسان نے پوچھ لیا ابو ہریرہ آپ یہاں پہرا دے رہے ہیں، بقیہ لوگ بھی تو یہاں آئے تھے لیکن وہ ساحل کی طرف نکل پڑے، آپ یہاں کیوں تشریف فرما ہیں؟ اس وقت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا موقف ساعۃ فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود، حجر اسود کے پاس لیلۃ القدر بسر کرنا اس کا اتنا اجر نہیں ہے جتنا اجر اللہ کے راستے میں ایک وقت پہرا دینے کا اجر اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے۔ تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہے احادیث مبارکہ کی روشنی سے اسلامی سرحدوں کا دفاع کرنا، اہل اسلام کو محفوظ کرنے کے لیے چوکیوں پر بیٹھ کر ان کا دفاع کرنا، ان کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار کرنا اور دشمن کے ہر طرح کے حربے سے اہل اسلام کو محفوظ رکھنا، اس سلسلہ کی کڑی میں اگر کوئی ایک فرد تھوڑا سا وقت بھی صرف کرتا ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں دیگر کتنی زیادہ عبادات ایسی ہیں جن سے زیادہ فضیلت یہ حاصل کر لیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شخص پہرا دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائیں بھی کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بڑے واضح ہیں، کئی مقامات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پہرے پر کھڑا کیا، بے شمار واقعات آتے ہیں۔ ایک غزوہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب بلال رضی اللہ عنہ کو پہرے پر مامور کیا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه فی سبیل اللہ، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جس نے اللہ کے راستے میں وہ نکل پڑتا ہے اور اپنے گھوڑے کو تیار کر کے نکلتا ہے، حاکم وقت اسے جو کچھ بھی کہتا ہے، سپہ سالار اسے جس بات کا بھی حکم دیتا ہے وہ اس پر بلا چوں چرا عمل کرتا ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ کسی کو ملنا چاہتا ہے لیکن سپہ سالار کہتا ہے کہ نہیں ملنا، اگر یہ کسی بات میں سفارش کرتا ہے، سپہ سالار اس کی سفارش کو بھی رد کر دیتا ہے، لیکن یہ برابر اسلامی جماعت میں، اسلامی فوج میں، اسلامی دستے میں شامل رہتا ہے، جہاد کے میدان سے بھاگتا نہیں ہے، جہاد کرتا رہتا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کو خوشخبری سنائی ہے، اور جس شخص کو پیغمبر خوشخبری سنا دے اس کی قسمت کے کیا کہنے۔ آگے بڑھیے، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا، اہل اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرنا، یہ معمولی سا اجر نہیں رکھتا، بلکہ ہم فوت ہوتے ہیں،
ہم مر جاتے ہیں، ہمارے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن جو انسان اسلامی سرحد کے دفاع میں مرتا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے 2 فضیلتیں اس کے لیے اضافی بیان فرمائی ہیں، اور وہ فضیلتیں کیا ہیں؟ ایک تو دنیا میں جو عمل وہ کر رہا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو جاری رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ آدمی نیکیاں کرنے والا تھا، صدقہ خیرات کرنے والا تھا، نمازیں پڑھنے والا تھا، حج اور عمرہ کرنے والا تھا، روزے رکھنے والا تھا، اس کی شہادت کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے کے سارے اعمال کا سلسلہ اس کے نامہ اعمال میں لکھتا رہتا ہے۔ اور دوسری بڑی واضح فضیلت ہے جو بقیہ لوگوں کو حاصل نہیں، وہ فضیلت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب یہ قبر میں جاتا ہے امن الفتان، قبر میں جو سوال کرنے والے منکر نکیر ہوتے ہیں ان کی آزمائش اور ان کے فتنے سے بھی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے ان اشخاص کی، ان افراد کی جو اسلامی ممالک کے دفاع میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اور ملک کی حفاظت میں وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ یاد رکھیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین صرف چند ایک نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا عینانی لا تمسہم النار، 2 آنکھیں ایسی ہیں جنہیں آگ نہیں چھو سکتی۔ عین، ایک وہ آنکھ ہے بکت من خشیت اللہ عز و جل، جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے رو پڑتی ہے، اس آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آگ اس آنکھ کو نہیں چھو سکتی۔ اور دوسرے نمبر پر وہ آنکھ ہے باتت تحرس فی سبیل اللہ، جو اللہ کے رستے میں ایک رات کا پہرا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آنکھ کو بھی جہنم پر حرام کر دیا ہے، ایسی آنکھ جہنم کا ایندھن نہیں بن سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنے مال کی حفاظت کرنا، اپنی جان کی حفاظت کرنا، اپنے گھر والوں کی حفاظت کرنا، اپنے ملک کی ریاست کی حفاظت کرنا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اتنا عظیم عمل ہے، اگر کوئی اپنی حفاظت میں، اپنے گھر والوں کے دفاع میں، اپنے مال کے دفاع میں، اپنی ریاست کے دفاع میں، اپنے اسلامی ملک کے دفاع میں اگر کوئی قتل بھی کر دیا جائے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فہو شہید، ایسا آدمی اللہ رب العزت کے ہاں مردہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو شہادت کا رتبہ عطا کر دیا۔ اور آج بے شمار ہمارے ایسے ملکی جوان ہیں جنہوں نے ملک پاکستان کے دفاع میں اپنا سب کچھ پیش کر دیا ہے، حتیٰ کہ اپنی جانیں وار دی ہیں۔ کتنے ایسے چھوٹے چھوٹے مقابلے ہوتے ہیں، ہماری یہ آرمی کے جوان وہاں شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں ایسے لوگوں کا انشاءاللہ بہت زیادہ مقام و مرتبہ ہے۔ عام موت نہیں اللہ ان کو مارتا، بلکہ شہادت جیسا جو عظیم رتبہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا، کہا قیامت کے دن بڑی گھبراہٹیں ہوں گی، بڑا خوف، بڑی پریشانیاں ہوں گی، لیکن یاد رکھنا من مات مرابطا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے فوت ہوگا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کی گھبراہٹ سے، قیامت کے خوف سے، قیامت کی بے چینی سے ایسے حضرات کو محفوظ فرما لے گا، کیونکہ دنیا میں گھبراہٹوں کا، خوف و ہراس کا یہ لوگ بیچارے شکار ہوئے ہیں، اس لیے خوف و ہراس انہوں نے دنیا کا قبول کر لیا، قیامت کا خوف اور قیامت کی جو پریشانی ہے اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو ان پریشانیوں سے دور رکھے گا۔ اور یہیں پر بس نہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا ایک رات کا جو شخص پہرا دے دے ایسے شخص پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سہل بن حنظلہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ وہ تھے، ایک بار نبی علیہ السلام نے کہا آج ہمارا پہرا کون دے گا؟ ابو مرثد غنوی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کہا اپنے گھوڑے پہ سوار ہو جاؤ اور فلاں پہاڑی پر چلے جاؤ، وہاں جا کر پہرا دو،
صحابہ کرام رات کو محو استراحت ہوئے، نبی علیہ السلام علی صبح بیدار ہوئے، آپ نے کہا تمہارا پہرے دار کدھر ہے؟ صحابہ کرام کہتے معلوم نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فجر کی 2 سنتیں ادا کی، کہا وہ کدھر ہے؟ کہا معلوم نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھانا شروع کی اور ساتھ آپ اس پہاڑی کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں۔ اچانک وہاں سے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے جناب ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کا سارا معاملہ ذکر کرتے ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے، آپ نے پوچھا پہرا دیتے وقت اپنے گھوڑے سے نیچے بھی اترے تھے؟ کہا نہیں، صرف قضاء حاجت کے لیے اور نماز کی ادائیگی کے لیے نیچے اترا تھا، اس کے علاوہ میں آپ کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اللہ کے رستے میں اہل اسلام کی سرحدوں کی حفاظت میں اپنے گھوڑے پر ہی سوار رہا اور آپ کے حکم کی تعمیل میں ساری رات برابر پہرا ہی دیتا رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ الفاظ کیا تھے؟ قد اوجبت فلا علیک الا تعمل بعدها، آپ پر جنت واجب ہو چکی ہے، آج کے بعد تم کوئی برا کام بھی کر لو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا، کیونکہ ایک بہت بڑا عمل تو نے کر دکھایا ہے۔ اور یہ بہت بڑا عمل کیا تھا؟ ایک رات اہل اسلام کی سرحدوں کا دفاع تھی۔ ان احادیث مبارکہ سے یہ بات بڑی واضح ہوتی ہے، ملک پاکستان ہو یا دیگر اسلامی ممالک ہوں، ان ممالک کا دفاع کرنا یہ بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ اسے صرف عرفی طور پر اس کو ترجیح نہ دی جائے بلکہ شریعت کا بھی اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ان لوگوں کی فضیلت میں بڑے واضح ہیں، ان ارشادات کو سمجھنا چاہیے، ان پر غور کرنا چاہیے اور ایسے افراد کو سلام پیش کرنا چاہیے جو نبوی فرامین پر عمل پیرا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ دین اسلام کے محافظ علماء کرام ہیں، اگر ان کی صلاحیتوں کا استحصال کیا جائے، اسلام کی سرحدوں کو خطرہ ہے، اس لیے علماء کرام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونا اور ان کی دعوت و تبلیغ میں ان کا ساتھ دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جس طرح میں ذکر کر چکا، ہمارے محسنین ملک پاکستان کا دفاع کرنے والے لوگ ہیں، لہذا ان کا بھی حوصلہ بلند کرنا اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونا اور اپنے ان محسنین کے لیے دعائیں کرنا، یہ بحیثیت ملک پاکستان کے شہری ہونے کے اعتبار سے یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہاں ایک بات کا اظہار میں کرنا چاہتا ہوں اور وہ بات یہ ہے، ہمارے ملک میں بعض جذباتی قسم کے نوجوان اپنی فوج کے خلاف، اپنے علماء کے خلاف نکل پڑے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ایسے لوگ اپنی موت خود ہی مر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اہل اسلام کا اور ان کی سرحدوں کے دفاع کرنے والوں کے خلاف اگر آپ چلیں گے تو پھر آپ کی کوئی خیر نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک فتنہ پرور نوجوان ہیں۔ اور یاد رکھیے، اسلامی ملک میں رہتے ہوئے اگر کوئی انسان فتنہ پرور ہو، قرآن پاک نے اس کی سزا بہت سخت بیان کی ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ جو اہل اسلام کے ہاں فتنہ برپا کرتے ہیں، اللہ نے کہا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، ایسے لوگوں کی خوب خبر لی جائے، ان کے مخالف سمت سے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں اور ان کو نشان عبرت بنایا جائے۔ اس لیے کبھی بھی ایسی جماعتوں کا، ایسی تنظیموں کا، یہ خصوصاً میں اپنے نوجوان بھائیوں کو نصیحت کروں گا، کبھی بھی حصہ نہ بنے
اپنے علماء کے خلاف بات کر کے آپ کس اسلام کی بات کریں گے؟ اور اپنے ملک کی دفاع کرنے والے جو آپ کی فوج ہے اس کے خلاف بول کر آپ کس کا ساتھ دیں گے اور کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ یقین جانیے بعض نوجوان نکل پڑے ہیں دیگر ممالک کو دیکھ کر کہ وہ بھی اپنی فوج کے خلاف اپنی ریاست کے خلاف نکلتے ہیں، لہذا ہم بھی نکلیں گے۔ یہ خروج ہے، یہ بغاوت ہے۔ دین اسلام نے بغاوت کا خروج کا حکم نہیں دیا، بلکہ جو خروج کرے گا بغاوت کرے گا حکمران کو اختیار حاصل ہے، وہ اس کے خلاف جو بھی فیصلہ کرنا چاہے کر سکتا ہے، خواہ وہ کلمہ ہی کیوں نہ پڑھتا ہو۔ اس لیے عزیز بھائی ملک پاکستان میں اچھے انداز کے ساتھ رہیے، اسلام کی سرحدوں کا دفاع کریں، ملک پاکستان کے ساتھ خیر خواہی کریں اور خیر کی چابی بنیں، شر کے تالوں کو بند کریں۔ مختلف طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں ریاست کے خلاف، فلاں فلاں اداروں کے خلاف، یہ باتیں درست نہیں ہیں، یہ نہ اسلام کا منہج ہے اور نہ پاکستانی شہری ہونے کے اعتبار سے یہ کوئی مناسب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام علماء اسلام کی حفاظت فرمائے، اسلام کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک کا دفاع کرنے والے جو حضرات ہیں ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ حامی و ناصر ہو، ان کی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، ہماری حفاظت، ہمارے ملک کی حفاظت اللہ فرمائے۔ جتنے اہل اسلام ممالک ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور کافروں کی جتنی تدبیریں ہیں ملک پاکستان کے خلاف یا دیگر اسلامی ممالک کے خلاف، اللہ تعالیٰ ان تمام تدبیروں کو خاک میں ملا دے، اور ایسے شر پسند عناصر کو اللہ تبارک و تعالیٰ عبرت کا نشان بنا دے۔ جتنے اہل اسلام بیمار ہیں یا اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو بے اولاد ہیں یا اللہ انہیں نیک صالح اولاد سے نصیب فرما، صاحب اولاد جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔